السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام سوال و جواب کی ایک اور نشست میں حاضر خدمت ہوں جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر ہر انسان اس ملک میں کانشیسلی سب کانشیسلی یہ سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے. سر کیا سسٹم کی خرابی ہے؟ کیا سر سیاستدانوں کی خرابی ہے؟ سر پھر کسی اور طبقے کی خرابی ہے؟ سر بیسیکلی آپ کے خیال میں خرابی ہے کہاں پہ؟ کیونکہ ہر انسان دوسرے کو جو ہے نا الزام دے رہا ہے. اچھا دیکھیں شعیب، ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ ملک کیا ہوتا ہے اور ملک کا نظام کیا ہوتا ہے اور یہ ملک کا نظام کیسے چلتا ہے. تو جس طرح ایک گھر کا نظام بھی، ایک گھر کا سربراہ، پھر اس گھر میں ریسورسز کے ہیں، اس میں کتنے افراد ہیں، وہ گھر کے افراد کتنے ذمہ دار ہیں، ان گھر کے افراد میں کوئی شریر تو نہیں، پھر کیا وہ ایک ایسے نظریے پہ ہیں جس سے خوشحال گھرانہ بن سکے، کیا وہ آپس میں جھگڑا رکھتے ہیں، کیا وہ محلے والوں کے ساتھ ٹھیک ہیں. یہ سب جس طرح ایک گھر کا نظام چلتا ہے جو کہ بڑا ہی بظاہر سادہ سا لگتا ہے، لیکن آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں اگر وہ دیکھیں تو سب کے گھر کا نظام انتہائی ایک کمپلیکیٹڈ ہے. ایسے ہی سر. یعنی آپ کو اگر میں اپنے گھر کا نظام سمجھانا چاہوں تو شیخ صاحب آپ میری ٹیم میں شامل ہونے کے باوجود نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی سر. آپ مجھے اپنی زندگی کے کمپرومائزز سمجھائیں اور آپ سمجھائیں کہ آپ کیسے چل رہے ہیں، کتنے فیصلے ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے سر، تو وہ شاید میں سمجھ ہی نہ سکوں یا کوئی نہ سمجھ سکے. ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے، باہر بیٹھے لوگ افراد کہتے ہیں اگر ایسے کر کے ہوتا نا تو چھکا ہو جانا تھا سر. یہ گیند پہ جو ایسے گھماتا اگر تو وکٹ اٹھ جانی تھی. بڑا آسان ہے سر. وہ شاید آنکھوں سے دیکھے کا اور نصیحت کرنا بڑا آسان، لیکن اس سچویشن میں جا کے سمجھنا کہ وہ کیا کیا فیس کر رہا ہے، اس کی جسمانی حالت کیسی ہے، اس کی ذہنی حالت کیسی ہے، پھر اس سارے پریشر کو وہ کیسے فیس کر رہا ہے، پھر اس کے لیے میچ کیا ہے. اسی طرح جب ہم ملک کو دیکھتے ہیں تو ملک صرف 22 کروڑ عوام کا نام نہیں ہے سر. ملک کا مطلب ہے کہ اس ملک کے کچھ ہمسائے ہیں سر. ان ہمسایوں میں کچھ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، باقیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. پھر جن کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں وہ کتنے خراب ہیں. پھر دشمن ملک ہے، وہ آپ کے ملک کے اندر کتنی چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس ملک کا امن خراب کرنے کی کتنی کوشش کرتا ہے. پھر اس ملک میں کیا کچھ چل رہا ہے سر. اس ملک میں ہم اس کو صرف پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اس ملک کی فوج ہے، اس ملک کی عدلیہ ہے، اس ملک کی ایک بزنس سائیڈ ہے، اس ملک میں پوٹینشل کتنا ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. وہ سب چیزوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انتہائی کمپلیکیٹڈ، یعنی شطرنج شاید بڑی آسان سی، جو کہ بظاہر آسان بڑی مشکل گیم ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بڑی ایک چالاکی سمجھداری والا کام ہے شطرنج. تو ملک چلانا اور ملک کو چلانے والے لوگ جانتے ہیں یہ کتنے فیکٹرز سارے مل کے ملک کو ناکام، کامیاب، پرامن یا بد امن بنا دیتے ہیں. اچھا اب آ جاتی بات جس ایک زاویے کی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اتنے فیکٹرز کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن ایک دکھ میں بیان کرنا چاہوں گا جس کی طرف ہماری اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ 74 سالوں میں ہم اس ملک کی ہیومن ریسورس اس کو پالش نہیں کر سکے سر. ہم اپنے افرادی طاقت کو استعمال نہیں کر سکے. ہم 22 کروڑ ہیں لیکن ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے لوگوں کو ملے گی جو کام چور ہیں سر. آپ کو ایک بڑی تعداد لوگوں کی ملے گی جو ہنرمند نہیں ہیں. ایسے ہی سر. آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی جن کے پاس ڈگری ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ اس ملک میں ہے، جن کے پاس ڈگریز ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن آتا جاتا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی سر. آپ کو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جن کا کوئی ویژن نہیں ہے. آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی جو نوکری کرنا چاہتے ہیں لیکن نوکری دینے والا بننا نہیں چاہتے سر. تو یہ سارے مسائل جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھی ہے، کالجز کی تعداد بڑھی ہے، اور یہ سارے کی ساری جو ایک پوری ایک مشینری ہے وہ جن انسانوں کو پروڈیوس کر رہی ہے وہ قابل نہیں ہے سر. ڈگری ہے، نمبر ہیں، جی پی اے ہیں، لیکن وہ ملک کا بھلا نہیں کر سکتے. پھر ایک اور آپ دیکھیے ایک بڑا ہی خطرناک
عمل تیزی کے ساتھ بڑھا اور اب تو اس کے نتائج دکھنے لگ پڑے. آج سے چند سالوں پہلے تک ہم اپنی ترجیحات میں ملک کو زیادہ سوچتے تھے. سر اس وقت ہر کوئی اپنا مفاد, اپنی زندگی اور اپنے آپ کو سوچنے لگ پڑا. کبھی یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ یہ جو صرف اپنا مفاد ہے اور اپنی ذات ہے, یہ کارپوریٹ کلچر کی دین ہے, کیونکہ ایک مین کلچر ہے. سر تو معافی کے ساتھ اس کلچر میں ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہوتا ہے, کوئی بھی میرا ملک نہیں کہہ رہا ہوتا. یہ جب تک میرا ملک نہیں کہیں گے یہ ملک چینج نہیں ہوگا. بے شک ایسی. یعنی آپ ایسا ہیومن ریسورس نکالیں جو کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, بزنس مین ہوں, بیوروکریٹ ہوں, جرنیل ہوں, کچھ بھی ہوں, یہ میرا ملک ہے اور مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جب آپ ایسا ہیومن ریسورس تیار نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو الزام تراشیاں کامن ملتی ہیں. سیاستدان ٹھیک ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اب ذرا باتیں سن لیجیے. سر یہ فوج اگر ٹھیک کی جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہی ہے سر. عدلیہ صرف ٹھیک ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہی سر. یہ اگر یونیورسٹیاں صرف ٹھیک ہو جائیں تو ملک ٹھیک. یہ سب کی سب ڈسکشن ایسے ہی کیوں نہ سوچا جائے سب ٹھیک ہوں. ایسے ہی سر. کیوں نہ سوچا جائے کہ ہم وہ کلاس نکالیں, وہ یونیورسٹیوں سے, کالجز سے, اداروں سے بچے وہ نکالیں جو اون کریں میرا ملک ہے. اگر میرا ملک خراب ہوتا ہے تو یہ سارا نظام جو ہے, سر دیکھیے اگر گھر نہیں رہے گا, ایک گھر نہ رہے تو آپ کہتے ہیں میرا کیا بنے گا. سر جس ملک میں گھر ہے, خدا نہ خواستہ وہ ملک خطرے میں چلا جائے تو کیا بنے گا. تو جب تک آپ ایک سیلف لیس قوم نہیں بناتے, جب تک آپ ایک باشعور قوم نہیں بناتے, جب تک آپ انہیں اکٹھا نہیں کرتے, اس گروہ کو قوم کی شکل نہیں دیتے, بڑا مشکل ہے. بے شک سر. تو اس ملک کو بدلنے کے لیے ہمیں کوالٹی کا ہیومن ریسورس پیدا کرنا ہے. وہ ہیومن ریسورس جو سکلز کے اعتبار سے, نالج کے اعتبار سے وہ زیادہ جدید ہو. دیکھیے دکھ ہے نا کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک ویکسینیشن خود نہیں بنا سکتا. ایسے ہی سر. دکھ ہے کہ یہ ملک ایک چیز انوینٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری لیبارٹریز, ہم کیا کر رہے ہیں, کبھی سوچا ہم؟ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, مقدار بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جو کوالٹی کا ہیومن ریسورس ہے, دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ آبادی مؤثر ہے, وہ شانہ بشانہ ساتھ چل کے مل کے کسی نتیجے تک قوم کو پہنچا دیتے ہیں. ہم آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, ریسورسز ہمارے استعمال ہوتے جا رہے ہیں, لیکن دکھ کی بات دیکھیے کہ ہم کوالٹی کے لوگ, قابل لوگ پیدا نہیں کر رہے. تو اگر یہ گورنمنٹ اور یہ جو وقت ہے یہ سوچے ساری ہماری اسٹیٹ کہ ہم نے اگلے 10 سال میں کوالٹی کا ہیومن ریسورس پیدا کرنا, ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو ملک کو ہم سے اچھا چلا سکیں, ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کی سوچ بڑی ہو, جو سیلف لیس ہوں, جو کنٹریبیوٹ کریں, جو ڈیلیور کر سکیں, تو میرا یقین ہے وقت دور نہیں ہے, ملک بہتری کی طرف چلا جائے گا.